بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں عام طور سے مساجد کا استعمال آج کل صرف 5 وقتہ نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد مسجد میں تالا ڈال دیا جاتا ہے، اس کا اور کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں مسجد کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ مسجد کی حیثیت مسلمانوں کے دینی اور روحانی مرکز کی ہے، تو یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کو صرف نماز کے لیے محدود کر دیا جائے اور دیگر کسی کام میں اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا ایک بہت وسیع استعمال ہوتا تھا۔ نمازیں پڑھی جاتی تھی، مسجد ہی میں عدالت قائم ہوتی تھی، اسی میں فیصلے ہوتے تھے، مسجد ہی میں مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا تھا، مسجد ہی میں کسی قیدی کو لا کے باندھ دیا جاتا تھا، مسجد ہی میں کسی جنگ میں زخمی ہونے والے کسی شخص کو لا کے ٹھہرایا جاتا تھا، اس کے علاج معالجہ کا انتظام ہوتا تھا۔ مسجد میں خواتین پابندی سے آتی تھی، وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کی بھی ابتدائی صدیوں میں مسجد کا ایک وسیع استعمال ہوتا تھا، اور وہ پورے مسلم معاشرے کا ایک مرکز کی اس کو حیثیت حاصل تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ مسجد کا کردار بہت محدود کر دیا گیا۔ آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم مسجد کی سابقہ حیثیت کو بحال کریں اور نماز پڑھنے کے علاوہ مسلمانوں کی دینی تربیت کا بھی اس کو مرکز بنائیں۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ہمیں چاہیے کہ جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے اس کو ہم مسلم عوام کی دینی تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ جو مسلمان ہیں جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی بہت اہتمام سے جمعے کی نماز میں آتے ہیں۔ اگر خطبہ جمعہ کی منصوبند طریقے سے تیاری کی جائے، پورے سال کا ایک خاکہ ائمہ حضرات بنائیں کہ مسلم عوام کے سامنے کن موضوعات پر ہمیں اظہار خیال کرنا ہے، اس میں وہ عقائد و ایمانیات کے موضوعات بھی لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کریں، معاشرتی حقوق کا تذکرہ کریں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ باتیں بھی بیان کریں، اخلاقی تعلیمات کا بھی ان کے سامنے تذکرہ کریں۔ تو گویا کہ وہ تمام موضوعات دین کے جو مسلم عوام کے سامنے آنا ضروری ہے، وہ چیزیں اگر ان کے سامنے بیان کریں تو گویا کہ خطبہ جمعہ کو ہم عوام کی دینی تربیت کا ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نکاح کو مسجد ہی میں کرنے کا رواج ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور سے مسلم سماج میں نکاح کے معاملے میں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شادی گھر بک کرائے جاتے ہیں، ایک دن کی فیس لاکھوں میں ادا کی جاتی ہے، زیب و زینت کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ڈیکوریشن زبردست کیا جاتا ہے، اس طرح بہت زیادہ پیسہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح مسجد میں کیے جائیں تو وہ سادگی سے انجام پائیں گے، فضول خرچی نہیں ہوگی، روحانی ماحول ہوگا۔ بعض حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعلنوا ھذا النکاح وجلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں ہی میں کرو۔ محدثین نے سند کے اعتبار سے تو کہا ہے کہ یہ جو مسجد میں کرنے والا جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ متعدد فوائد کی وجہ سے مسجدوں میں
نکاح کرنا بہتر ہے۔ تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد میں خواتین کے آنے جانے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ ہمارے ہاں اس کی بھی ہمت شکنی کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کا آنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ بلکہ بعض فقہا نے تو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کا نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ مسجدوں میں وعظ و ارشاد ہوتا ہے، دینی مناسبتوں پہ سے تقریریں ہوتی ہیں، مواقع ہوتے ہیں۔ اگر عورتیں مسجدوں میں آئیں گی تو ان کی بھی دینی تربیت ہوگی۔ عام طور سے مسجدیں جس انداز میں تعمیر کی گئی ہیں اس میں عورتوں کے لیے سہولیات نہیں ہوتی ہیں۔ اب جو نئی مسجدوں جو تعمیر کی جائیں اس میں بھی عورتوں کے سیکشن قائم کیے جائیں، اور جو پرانی جو مسجدیں ہیں ان میں بھی اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے، اہتمام کیا جائے تو ان میں بھی عورتوں کے لیے حصے خاص کیے جا سکتے ہیں۔ چوتھا کام مسجدوں میں یہ کرنا چاہیے کہ اس ہر مسجد میں لازماً مکتب قائم کیا جائے، چھوٹے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ 5 سال 6 سال کی عمر سے بچے آئیں، ان کے لیے دین کی بنیادی تعلیم اور جو عملی تعلیم ہے، طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، ان چیزوں کی مشق بھی کی جائے۔ عقائد و ایمانیات کی باتیں بھی ان کو سکھائی جائیں، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ چیزیں بھی بیان کی جائیں تو ابتدائی سے بچوں کی صالح خطوط پر تربیت ہوگی۔ مسجدوں میں عام طور سے بڑے پیمانے پر قرآن ہی رکھے ہوتے ہیں، اور وہ قرآن ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ترجمے کے ہوتے ہیں۔ مسلم مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے قرآن کا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لی جائے تو وہ کار ثواب ہے۔ تو مسجدوں میں ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ مسجدوں میں قرآن کے ترجمے بھی زیادہ سے زیادہ فراہم کیے جائیں، حدیث کی کتابیں بھی رکھی جائیں، دینی لٹریچر فراہم کیا جائے۔ ہر مسجد میں ایک چھوٹی موٹی لائبریری ہو تاکہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ اپنے بعد کے اوقات میں، دوسرے اوقات میں ان دینی کتابوں سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اگر ممکن ہو تو مسجد میں کچھ رفاہی کام بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ مسجد کا کمرہ ہو، اس میں کوئی چھوٹی موٹی ڈسپنسری قائم کی جا سکتی ہے۔ مسجد کو تنازعات دور کرنے کا بھی ایک مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ محلے کی ایک کمیٹی بنائی جائے، امام ہوں، محلے کے کچھ عالم ہوں، کچھ جو قانونی ماہرین ہوں، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ محلے کے لوگوں میں جو تنازعات جو پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ سرگرم عمل ہو۔ اس طرح جو اختلافات، لڑائی جھگڑے اور خاص طور سے آئلی تنازعات کی وجہ سے جو مسلمانوں کو کورٹ کچہری میں جانا پڑتا ہے اور ان کے جو بہت زیادہ جو مصارف ہوتے ہیں، اگر یہ مسجد کی سطح پر تنازعات کو دور کرنے کے لیے جو کمیٹی قائم کی جائے، اس کے ذریعے یہ جو عدالتوں میں جو مسلمانوں کا پیسہ جو خرچ ہوتا ہے اور سالوں تک ان کے تنازعات دور نہیں ہو پاتے ہیں، تو ان کمیٹیوں کے ذریعے بھی ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اگر ان چیزوں کو بھی مسجدوں میں شروع کیا جائے تو اس سے ہم مسجد کا حقیقی کردار بحال کر سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مسجدوں کو صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے خاص کر دیا جائے اور اس کے بعد ان میں تالا ڈال دیا جائے، بلکہ مسجدوں کو مسلمانوں کی دینی، سماجی، رفاہی کاموں کا مرکز بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے۔